کر دکھا دیا، ان کے سامنے پیش کروا کر اپنی زبان کو جھوٹ کی نحوست سے بچا کر سچ کی طاقت دکھا کر آپ نے بتا دیا کہ اس کم عمری میں سچ بولنا اس کو بولتے ہیں۔ تو غوث اعظم کی زندگی کی تمام کرامتیں ایک طرف اور بچپنے میں جو آپ نے 40 سے زائد چوروں کو سچ بولنے کی طاقت دکھا کر ایمان کی دولت دلائی تھی، یہ سرکار غوث اعظم جھوٹ سے آپ نے اپنی زبان کو بچایا۔ ہم جیسا اب یہاں مرید بھی ہے، پیر بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم نے اس چیز سے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کیا۔ جھوٹ کی نحوست نے ہمارے سماج کو تباہ و برباد کر دیا۔ بڑی عظیم الشان خانقاہ سے ہم منسوب ہے، جس خانقاہ کی کرامتیں بتانے پہ کوئی عالم آ جائے، صبح ہو جائے کرامت ہوتی چلی جائے۔ آپ کو میں کرامت نہیں بتاؤں گا، آپ کو حضرت کے کردار پہ عمل کرنا ہے۔ کیا وجہ تھی، کیا بنگال، کیا بہار، کیا اتر پردیش، کیا اڑیسہ، ہر جگہ کے لوگ اس خانقاہ سے، اس سلسلہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، اور جو جہاں سے منسوب ہو جاتے ہیں وہ اپنی کامیابی وہیں سے اب سمجھ میں ان کو آ جاتی ہے، وہ اپنے کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ حضرت نے سرکار عظیم الدین علی رحمہ ہو یا آپ کی خانقاہ کے کوئی بزرگ ہو، ان کی زندگی آپ پڑھیں گے تو یہی بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے پوری زندگی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے گزاری، آپ کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی، آپ چلتے گئے، لوگ آپ کے متوالے ہوتے گئے، آپ کے دیوانے ہوتے گئے۔ آپ اگر حضرت کے پکے اور سچے مرید اور اس خانقاہ کے وفادار ہیں تو اس خانقاہ سے اس عظیم الشان عرش سے پاک سے مصطفی رضا کا آپ کے لیے یہی بڑا پیغام ہے کہ آپ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا رہے۔ جھوٹ بولنے والا وہ کسی بھی پیر کے مرید سچا، کسی بھی پیر کا سچا مرید نہیں ہو سکتا۔ کل میدان محشر میں آپ کا پیر چاہے کتنا کمدار ہو، اگر آپ کا کردار خراب ہے، آپ کا ویوہار خراب ہے، آپ اگر جھوٹے ہیں، بےایمان ہیں، بتاتے وقت پیر صاحب آپ سے اس کا معاہدہ کر سکتے ہیں، ہم چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم حرام نہیں کریں گے، ہم بدنگاہی نہیں کریں گے، ہم بے حیائی نہیں کریں گے۔ گوری ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولے، ہم کبھی چوری نہ کریں، ہم کبھی دغا نہ کریں، ہم کبھی بے حیائی نہ کریں، ہم کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ تگڑے سے تگڑے پیر کے مرید ہیں اور آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم جو ہوئے ہمارا پیر صاحب سے نہیں ہوگا، صاحب پیر صاحب کیا کہیں گے؟ کل مرنے کے بعد آپ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اور پیر کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی، اور پیر کو اپنی شان طریقت موڑ کے پٹور کے کوڑے میں رکھ کے درکنار کر کے بڑے بڑے ولی کو وہاں جانا ہوگا، خادم کی طرف بندہ ہونے کی حیثیت سے سب حاضر ہوں گے، سب کو اپنی زندگی کے ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کا دعوت پکڑ لیا تو ہم نماز چھوڑتے رہے تو حساب بچا لیں گے، ہم شراب پیتے رہے تو حساب بچا لیں گے، ہم جھوٹ بولتے رہے تو حساب سنبھال لیں گے، ہم چوری کرتے رہے تو حساب سنبھال لیں گے؟ ارے صاحب اپنا سنبھالیں گے کہ آپ کو سنبھالیں گے؟ کل میدان محشر میں اگر آپ سے آپ کے پیر کی ملاقات ہو گئی اور آپ نے اپنے پیر سے کیے وعدے کا، اگر آپ نے وعدے کی وفا نہیں کی، وعدے کی خلاف ورزی کی، تو کل پیر بھی آپ کا چہرہ اپنے دیکھ کے کہے گا مردود آج اپنی نگاہوں سے تو مجھ سے مرید تھا، تو وعدہ کیا تھا نماز کی پابندی کا، تو نے وعدہ عہد کیا تھا میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، مگر تم جھوٹا رہے، تو نے شراب پی لی، تو نے بےایمانی کی، تو نے ظلم اور زیادتی کی، تم میری ایک بات پر عمل نہیں کر سکے، اس لیے اب میں تیری طرف سے سفارش نہیں کروں گا، اب تیری طرف سے میں عرب کی بارگاہ میں گزارش نہیں کروں گا۔ اس لیے صاحب آپ کی میری گزارش ہے کل میدان محشر میں ہر طرح کی کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں اگر آپ کو اس کی فکر ہے تو بہت زیادہ ماتھا پیچھے کی حاجت نہیں، آنکھ بند کر کے آپ پیر صاحب سے کیے وعدے پر عمل کر لیں۔ پیر صاحب سے آپ نے جو وعدہ کیا تھا، آپ کا جو معاہدہ ہوا تھا کبھی چوری نہیں کریں گے، آپ اگر چوری کے عادی ہیں تو آپ توبہ کر لیں، آپ کو جو کہا گیا تھا جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ جھوٹ کی نحوست سے باز آ جائیں، آپ کو جو کہا گیا تھا شراب نہیں پیئیں گے، آپ شراب کی دنیا سے اپنے وعدہ کر لیجئے، تب تو پیر اپنے دامن مبارکہ میں آنکھیں چھپا کر رب کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے کہیں گے اللہ میں آپ کے اللہ میں میرے دین کا خادم و مبلغ تھا، میری خدمت اور میری تبلیغ کا یہ اثر تھا، یہ جو میرے دامن میں چھپے ہیں یہ میرے خادم ہیں، اور یہ ایسے خادم ہیں جب سے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا، جب سے انہوں نے مجھ سے یہ
پیر اور مرید ہوئے تب سے کبھی اپنی زبان کو جھوٹ سے گندا نہیں بند کیا، تب سے کبھی نماز نہیں چھوڑا، کبھی اس نے غلط کام نہیں کیا، تب پیر کی مدد آپ تک پہنچے گی، ورنہ صاحب وہاں آپ کی وجہ سے آپ کا پیر بھی حساب نہیں دے پائیں گے صاحب، پیر صاحب بھی پھنسیں گے، پیر صاحب کو حساب دینا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیہ، everyone from your society is a monitor yourself، تمہارے سماج کا ہر ویکتی اپنے سماج میں کہیں نہ کہیں مانیٹر ہے، کہیں نہ کہیں نگراں ہے، اور ہر نگراں سے ہر رہبر سے ان کی رہبری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ علماء کرام کی مبارک موجودگی ہے، اگر آپ بد کرداری کریں گے تو آپ کی بد کرداری کا سوال آپ کے پیر سے بھی ہوگا، آپ جھوٹ بولیں گے اس کا سوال آپ کا رب آپ سے کل میدان محشر میں تو پوچھے گا ہی، آپ کے پیر سے بھی پوچھے گا کہ تو اپنی زندگی میں کیا کیے، صرف مریدوں کی تعداد بڑھائے یا کسی ایک مرید کو تو نے جھوٹ سے پرہیز کیا، جھوٹ سے بچا لیا، کسی ایک مرید کو تو نے نمازی بنایا کہ نہیں بنایا، اس لیے اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ آپ کے کردار، آپ کے بیوار، آپ کے عمل، آپ کی زندگی، آپ کے چلت پھرت، آپ کے کردار و رفتار سے آپ کو پھنسے ہی پھنسے، آپ کے مرشد بھی پھنس جائے، آپ کے پیر بھی پھنس جائے، اس لیے آپ کو یہ کریں کہ پیر صاحب نے جو کہا تھا اس پہ عمل کریں۔ یہ پیغام اس عظیم الشان جلسے سے ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں آپ کوشش کریں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ بولیں گے تعویذ کی کیٹری کوٹری بھی اگر پیر صاحب کی بارگاہ سے آپ سے مل جائے، اپنے گھر کے چاروں طرف تعویذ گاڑ دیجئے، چاروں کونے میں تعویذ باندھ دیجئے، پورب دروازے پر، پچھم دروازے پر، چھت پر، نیچے دروازے پر، ہر ڈور پر، ہر کھڑکی پر، پورے ہر جگہ آپ تعویذ ڈال لیجئے، امام صاحب سے بھی آپ تعویذ لے لیجئے، اور نہ ہو تو امام صاحب کو بھی باندھ کر گلے میں لٹکا لیجئے، اور آپ کا بیوار خراب ہو، آپ کا کردار خراب ہو، آپ حرام خوری سے بات نہیں آتے، دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کی مان کھاتے ہیں، دوسروں کا مان کھاتے ہیں، دوسروں پہ زیادتی کرتے ہیں، تو میں بھی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کسی پیر کی تعویذ سے آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، کبھی کسی پیر کی وجہ سے آپ کو دنیا میں کامیابی نہیں مل سکتی، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو حرام سے بچ کر اپنے گھر کے ایک اینٹ کو حلال کے پیسے سے بنا کر رکھ کر اپنا مکان بنا لے، آپ سے پیر صاحب سے مرید ہونے کے بعد کبھی ملاقات بھی نہیں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف پیر صاحب کے اس پیغام پر عمل کر لے، حرام سے بچے، اللہ کی قسم آپ کے گھر میں برکتوں کی بارش ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ ڈاکٹر مفتی مصور رضا صاحب کی غلام اسماعیل، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ پیر صاحب کا پیغام جھوٹ نہیں بولنا ہے، پیر صاحب کا پیغام چوری نہیں کرنا ہے، پیر صاحب کا پیغام کسی کا مال نہیں ٹھگنا ہے، پیر صاحب کا پیغام زیادتی کسی پر نہیں کرنی، یہ سارے پیغامات خانقاہ سے ہیں۔ خانقاہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے، خانقاہ ہونا بہت ضروری ہے، خانقاہ نہ ہوتی تو شاید اسلام کی تبلیغ اس حسین طریقے سے آج ہوتے ہوئے ہمارے تک نہیں پہنچتی۔ یہ خانقاہ کی قربانیاں ہیں، صاحب خانقاہ کی قربانیاں ہیں، مگر ہم لوگ بھول گئے، صرف مرید ہونے کے بعد ہم بھول گئے، ورنہ پیر اور مرید میں کیا تعلقات ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی مریدوں کی تاریخ پڑھی ہے جو اپنے پیر کی ادا اور ان کی زندگی کے ایک ایک حصے پر عمل کرنے میں اپنی پوری طاقت چھوڑتی، مگر ہم لوگوں کو سوائے بریانی کے خانقاہ کی کوئی چیز پسند ہی نہیں پڑتی، خانقاہ کی صرف بریانی اور دیکھ ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور باقی کچھ پسند نہیں۔ اب انشاءاللہ میں آپ سے امید کروں گا بات سمجھ آ رہی ہے، آپ جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ بڑی محمود چیز ہے، یہ آپ بولیں گے تو آپ گھر میں برکت نہیں ہوتی، اور آج برکت سب کو چاہیے۔ ہم لوگ کبھی کسی عالم سے ملاقات کرتے تو ترنت برکت کا مطالبہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، عالموں سے، پیر صاحب سے، خانقاہ سے برکتوں کی دعائیں ہوتی ہے، مگر حصول یابی کے لیے، برکت کے حصول یابی کے لیے بہت بڑا فیکٹر ہے، بغیر کسی مطالبے کے، کسی سے مانگے بغیر ہم اپنے کردار سے اپنے رب کو اس قدر راضی کر لیں گے کہ ہم 5,000 روپیہ مہینہ کمائیں گے تو اسی میں برکتوں کی بارشیں ہوگی، ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہوگا، ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، ہماری آخرت بھی آباد ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہو گئی، یہ خانقاہ بڑی شاندار خانقاہ ہے، میں دیکھا کہ کئی بچوں کی دستار بندی بھی ہے، یہ شاندار مدرسہ، یہ شاندار خانقاہ، اب اتنی عظیم الشان بارگاہ آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مکمل توجہ اس خانقاہ پر مرکوز رکھیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ خانقاہ ایک مدرسہ سے جڑی خانقاہ ہے،
مدرسے میں کئی طلبہ پڑھتے ہیں، میں نے سنا فرما رہے تھے کہ آپ بھی پڑھے یہاں پہ، آپ بھی پڑھے 2013 میں ماشاءاللہ کسی خانقاہ کے مستقبل کے صاحب سجادہ اور ذمہ دار ویکتی اگر یہ کہے کہ صاحب میں بھی اسی خانقاہ سے اسی مدرسے کا میں پروردہ ہوں، یہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، یہ بڑی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس خانقاہ نے قوم کی اصلاح کی مکمل طور پر ذمہ داری لی ہے۔ کئی بچوں کی دستار بندی ہے، یہ دستار بندی والے بچے ان کی دستار بندی ہوگی، کل یہ آپ کے سماج کے عالم بن کر آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے پاس تبلیغ کے لیے جائیں گے، کوئی حافظ بنیں گے، کوئی قاری بنیں گے۔ بہت بڑی بات ہے اگر آپ نے خانقاہ سے دلچسپی رکھی ہے تو اور مزید دلچسپی بڑھائے، بھرپور اندازے سے خانقاہ میں جن چیزوں کی ضرورت ہے مدرسوں میں